آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ ایمان کیا ہے، تو آپ کہو گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں ایمان کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کا نام ہے۔ سمجھ گئے ایمان کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینا زبانی یہ تو مسلمان ہے۔ ایمان اللہ اس کے رسول سے شدید محبت کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ مومن نہ ہو، اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنی جان، مال اور اولاد سے زیادہ، اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہ ہو جائے۔ یہ کون سا درجہ جانتے ہو محبت کا؟ یہ محبت نہیں ہے بلکہ محبت میں شدت ہے۔ اسی کو تو ایمان کا نام دیا گیا ہے نا۔ سمجھ رہے؟ دیکھو جنت میں جانے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مومن ہونا شرط ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ مومن ہونا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور مسلمان کب ہوتا ہے بندہ؟ جب بتاؤ، مسلمان بندہ اس وقت ہوتا ہے نا جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کا دل اور زبان سے انسان اقرار کر لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب اس کلمے پر وہ عمل کرتا ہے یعنی اپنی تمام جوارح سے اس کا ثبوت دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن بن جاتا ہے۔ مسلمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے پر، لیکن جوارے سے ثبوت دیتا ہے تو مومن بنتا ہے، اور اس کلمے کو دل میں وہ بساتا ہے، دل سے تمام مخلوق نکل جائے، تمام مخلوق کا تأثر ختم ہو جائے، تب وہ ظاہر بھی باطن بھی اللہ اس کے رسول کا اس کا ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تب وہ مومن ہوتا ہے۔ دیکھو صرف زبان سے یا دل سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہم نے اقرار کر لیا اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے، ہم نے دل سے بھی مانا، زبان سے بھی مانا، نہ اقرار کر لینا جنت میں جانے کے لیے یا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دیکھو جس طرح اسلام لانا فرض ہے نا، ایمان لانا فرض ہے نا، اسی طرح ایمان کا بنانا اور اس کی حفاظت بھی فرض ہے۔ صرف لانا نہیں، بنانا اور اس کی حفاظت بھی فرض ہے۔ دل اور زبان کے ساتھ تمام جوارے کا بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اسی طرح ایمان بنے گا بھی دل اور زبان کے ساتھ نا۔ تمام ہمارے جو جوارے ہیں ایمان کی حفاظت دل اور زبان کے ساتھ ہماری ساری جواروں کو کرنی ہوگی آخری سانس تک۔ اب آپ بولو گے جوارے کیسے حفاظت کریں گے؟ جوارے کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ظاہری اعضاء ہیں ہمارے، زبان اور دل کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے ظاہری اعضاء ہیں انہیں بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آنکھیں وہ نہ دیکھیں جو اللہ کے خلاف ہو۔ سمجھ رہے؟ نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے نا، روزہ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن ایمان کا بنانا ہر لمحہ ہر پل فرض ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی جتنی ایمان کی حفاظت ضروری ہے نا اتنی کسی چیز کی بھی حفاظت ضروری نہیں ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہے تو ہم محفوظ ہیں، یہ سمجھ لیں اچھے سے۔ اگر ایمان محفوظ نہیں ہے تو ہمارے لیے، انسان کے لیے ہلاکت کے سوا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئی نا ایمان نہیں ہے تو۔ دین اور ایمان ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی حفاظت کرتا ہے۔ آ رہی ہے بس سمجھ میں؟ انسان کی دنیا اور آخرت کو کامیابی، کامرانی تک پہنچاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، آلام سے یہ نجات دلاتا ہے دین۔ ایمان والوں کا جو دل ہوتا ہے نا وہ اللہ کی یادوں سے اطمینان پاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کی یادوں کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو اطمینان دلا ہی نہیں سکتی، اور یہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر تو ہوتا ہے نا۔ کتنی ہی بڑے مصیبت اور حالات ہوں، کیسے ہی بندہ غموں میں چور ہو، ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی یادوں سے دل پر وہ اطمینان، وہ سکون پاتا ہے کہ ساری مصیبتیں اس کو ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے مومن۔ اب ہم چیک کرتے جائیں کہ جو ایمان والوں کی صفت بتائی جا رہی ہے ایمان کیا ہے ہم ایسے؟
ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ جتنی باتیں بتلائی جا رہی صرف سن کے سن نہیں ہونا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اس ترازو میں ڈالنا ہے, چیک کرنا ہے کیا ایسا ہے. دیکھو صحابہ کا ایمان کیسا تھا, پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. پہاڑوں سے جو چیز ٹکراتی ہے نا وہ خود ٹوٹ جاتی ہے نا. پہاڑ نہیں ٹوٹتا, نہ ہلتا ہے, بلکہ اس سے جو چیز بھی ٹکراتی ہے وہ ہل جاتی ہے یا ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے. اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ ایمان والوں کا ایمان ہوتا ہے. خوشی, غم, حالات, موافقت, مخالفت, راحت, تکلیف, صحت, بیماری, مصروفیت, فرصت اور اس کے علاوہ دنیا, نفس, شیطان, ساری مخلوقات جو بھی آتی ہے آئے وہ ٹوٹ جائے, مگر ایمان نہیں ہل پاتا اس کا. کیسی بھی وہ حالات میں آ جائے نہ ٹوٹ کر بکھر پائے گا وہ انسان. یہی وجہ ہے نا, دیکھیں نا صحابہ کی زندگی کو, ہنستے بھی تھے نا صحابہ, تو ان کے سینوں میں ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوا کرتا تھا. ان کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈال سکی. اذان کی آواز ہوئی, ہاتھ میں ترازو تول رہے ہیں. ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں, ابھی اذان ہو ہی رہی ہے نا, ابھی ٹائم ہے, پورا ترازو کا تول لوں پھر جاتی ہوں, ہے نا. انہوں نے ترازو چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے چلے. بھی اذان کی آواز کان میں آ گئی. کیسے صحابہ تھے, ہاں. تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈال سکی. یہ ایمان تھا. ہم اپنے ایمان کو دیکھیں. ہم اسی لیے استاذہ کہتی ہے ایمان والا ہونا بہت مشکل ہے, اور اس کا دعویٰ کرنا اس سے بھی بڑا دل گردے کا کام ہے. مسلمان تو ہر کوئی ہے, لیکن ایمان کا دعویٰ کرنا دل گردے کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اذان کی آواز آئی اور سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے بندہ. کہاں ہوتا ہے آج, کتنے مسلمان ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے. پتہ چلا محبت میں بہت کمی ہے, یا یوں کہہ لے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہی نہیں ابھی تک. اسی لیے تو نا صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ان کے اہل و عیال کی محبت, پکے پکائے باغات بھی ان کو نہیں روک سکے. فقر و فاقہ کی شدت تھی, ذلتوں اور رسوائیوں کا سہنا, مصیبتوں کا, تکالیف کا برداشت کرنا, انہیں ایمان سے یہ ساری چیزیں نہیں ہٹا سکی, اشاعت دین سے نہیں روک سکی. واللہ کہتی ہوں ساتھیوں, وہ سچے ایمان والے تھے اور اللہ کے ایماندار بندے تھے وہ لوگ, ایماندار بندے. تو جب ایمان بن جائے گا نا تو ہر چیز بڑھے گی. سمجھ رہے, اور جب تک بنے گا نہیں تب تک بڑھانے کی محنت کرتے رہنا ہے نا ہمیں. سمجھ رہے, دیکھو جب ایمان دل کے اندر مضبوطی سے جگہ پکڑ لے گا نا تو پھر بڑھتا جائے گا. اب اگر جنگل میں بھی ہوگا, ایمان بنانے کے راستے نہیں ہیں, لیکن ایمان بڑھ رہا ہوگا نا, دینی مجالس ملے نہ ملے, ماحول ملے نہ ملے, نیک صحبت ملے نہ ملے, لیکن اب کیا ہو چکا, ایمان دل میں گھر کر چکا ہے. یعنی دل جو ہے اس میں لا الہ الا اللہ بس چکا ہے نا, اور جوارے میں محمد رسول اللہ سما چکا ہے. دیکھو بندے کو رب مل چکا ہے تو کیسا کیا ہوگا, اس کی علامت کیا ہے. اگر بندہ تنہائی میں بھی ہے نا, جنگل میں بھی ہے نا, یا دنیا میں بھی ہے, اس کے ایمان کو نیچا وہ چیزیں نہیں گرا سکتی, بلکہ جہاں رہے گا وہاں ایمان بڑھتا چلا جائے گا. جنگل کے اندر اگر شیر نظر آئے گا نا, ایمان بڑھے گا اسے دیکھ کر. پہاڑ نظر آئیں گے, ایمان بڑھے گا. تنہائی میں اندھیرے کو دیکھے گا تو ایمان بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگی میں ایسی محنت کی نا, ایمان پر محنت کرتے ہی جا رہا تھا. تو اب کیا ہوا, ایمان بڑھتا چلا گیا. آرام بھی کر رہا ہے, ایمان بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اللہ مل چکے ہیں نا. انسان دیکھو, جب انسان اپنا گھر بناتا ہے تو بنانے میں وقت لگتا ہے نا, لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اور پھر جب گھر میں رہنے کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, گھر کے حسن کو بڑھاتا رہتا ہے. سمجھ رہے, آج یہ فریم لگا دی, کل وہ فریم لگا دی, آج یہاں پر ایک پاٹ سجا دیا, ایک گلدستہ سجا دیا, کل وہاں پہ ایک فلاور پاٹ سجا دیا. کتنی صفائی کرتا رہتا ہے, کتنا خوبصورت بنانے میں لگا رہتا ہے. کیا ہوتا ہے, اب گھر کا حسن بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح ایمان کو بنانا بھی فرض ہے ساتھیوں, اور بڑھانا بھی فرض ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دیکھو بننے میں وقت جائے گا,
ٹھوکریں بندہ کھائے گا، کہیں حالات ہے، کہیں غم ہے، کہیں مصیبتیں ہیں، کہیں تکلیف ہے، کہیں مال کا کم ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر اعتبار سے اس کو تکالیف آئے گی. یہ ساری چیزوں میں، کبھی خوشیوں میں بھی اللہ آزمائیں گے، خوشی دے کر بھی آزمائیں گے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ مومن کو کیا چاہیے؟ بندے کو کیا چاہیے؟ کہ غموں میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے، خوشیوں میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے، اس کو بنانے کی محنت کرتا رہے. جب بن جائے گا نا، سنور جائے گا نا، تو واللہ کہتی ہوں اللہ دل میں مقیم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ خود اس کے ایمان کے حسن کو بڑھاتے چلے جائیں گے نا. اس کے جوارے سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کانوں سے، اس کے جسم کے تمام اعضاء سے، ہر عمل سے ایمان کا حسن چھلکے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر اس کا ہر عضو جسم کا لوگوں کو ایمان کی دعوت دے گا. ایمان والے کا دل جو ہوتا ہے نا، جب وہ سنور جاتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں، اللہ کی محبت آ جاتی ہے. ہاں، تو پھر جب اللہ اس کے دل میں مقیم ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اعمال جوارے سے نکلتے ہیں جو، وہ خود دعوت بن جاتے ہیں. ایسے حسین اور نورانی اعمال وجود میں آتے ہیں نا کہ جو دیکھتا ہے نا، وہ دیکھ کر کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ وہ خود عمل کرنے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی ایسے شخص کی زندگی لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن جاتی ہے. پھر اس کا دیکھنا دعوت، اس کا بولنا دعوت، اس کی زندگی کا ہر پہلو لوگوں کے لیے بے مثال نمونہ بن جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ العظیم. یعنی لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر بے ساختہ کیا اٹھتے ہیں کہ دیکھو ایسی زندگی ہونی چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے. مصیبت میں انسان ایسا ہو، خوشی میں ایمان والا ایسا ہو. یعنی اس کی خاموشی بھی دعوت بن جائے، اس کی ہر ادا دعوت بن جاتی. کیوں؟ دیکھو، ہر عضو سے ایمان کا نور چھلک رہا ہے نا، تو جب دل ہی حسین نہیں ہوگا انسان کا، ہاں، جب دل میں ایمان نہیں ہوگا تو اس کے جوارے سے ایمان کیسے ظاہر ہوگا بتاؤ؟ تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو نورانی بنانے کی محنت کرنی ہے، انشاءاللہ روشن بنانے کی محنت کرنی ہے، سنوارنے کی محنت کرنی ہے. لیکن اگر بنا نہیں اور بناتے بناتے مر گیا تو؟ ایمان بنا نہیں لیکن ایمان بنانے کی محنت کر رہا تھا اور بناتے بناتے مر گیا تو؟ جس درجے پر بنانے کی محنت کی تھی، انبیاء جیسا ایمان، صحابہ جیسا ایمان، اللہ مجھے وہ ایمان چاہیے، وہ ایمان بنانے کی ابھی محنت شروع ہی کی ہے اور مر گیا تو قیامت کے دن اس درجے والوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. سبحان اللہ العظیم. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب ہم چیک کریں اتنی ساری جو باتیں حدیث ہے، قرآن کی اور قرآن کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتلائی، ہم ان تمام باتوں میں دیکھیں کہ اللہ نے ایمان پر کتنا زور دیا اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ہر جگہ پر سیٹ کریں، ہر جگہ پر کیا میں یہاں سیٹ ہو رہی ہوں، یہاں سیٹ ہو رہی ہوں، یہاں سیٹ ہو رہی ہوں، نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ میں اور آپ محنت کریں گے ایمان کی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ صرف سننا نہیں ہے بلکہ ہم اللہ سے طلب کرتے ہوئے بیٹھے کہ اللہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے، ہمیں وہ مومن بنا دیجئے، وہ ایمان کی سطح عطا فرمائیے.